بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ، اللہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کام کر رہے، بلکہ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہو جاؤں بس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا بس ہو جاتا ہے، بس اللہ کا کن حکم کرنا ہی ہوتا ہے اور پھر وہ سارا کا سارا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے ایک لفظ کن سے بنائی ہے۔ اللہ نے حکم کیا تو آسمان کھڑے ہوئے، اللہ نے حکم کیا سورج کا وجود آیا، اللہ نے حکم کیا چاند کا وجود آیا، اللہ نے حکم کیا پہاڑ کیل بن کر آئے، اللہ نے حکم کر دیا زمین بچھونا بن کے۔ یہ سارے اللہ کے حکم سے، اور کن فیکون، اللہ کوئی عملی طور پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس آیت نمبر 117 اور 116 کے اندر ہمیں کیا پیغام ہے اور کیا سبق اور درس ہے؟ ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات کے متعلق جو ہے نا کوئی اس طرح کا گمان کرنا یا کوئی اس طرح کی باتیں کرنا جو اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو، یہ حرام ہے۔ جو اللہ کے شان کی نہ ہو اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو اگر کھولیں گے تو وقت لگے گا۔ بہرحال اتنا سمجھے یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا اس کی طرح ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ یہ کرے تو میں یہ کر دوں گا، یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ یہی آیت کا خلاصہ ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہودیوں و نصرانیوں نے کہا اللہ نے بنا لیا بیٹا، سبحانہ، اور وہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ ہے آسمان اور زمینوں میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، اور ہر چیز اللہ کے لیے فرمانبردار ہے، تابعداری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اور اللہ نے ایجاد کیا آسمانوں اور زمینوں کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کے بارے میں، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، یقول، فرماتے ہیں، لہو، اس کے حکم کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃالبقرہ کا آیت نمبر 116 اور 117 ہے، جس کا تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے اور نصرانیوں کی خرابیوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہی ہے۔ اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ اللہ اپنے حکمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دنیا کو اپنی قدرت بتلا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر والد کے، اور ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ذہنوں میں، کافر ذہنوں میں یہ چیز نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا۔ اب اللہ اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ پہلا جواب سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی کسی اولاد کی ضرورت نہیں، اولاد محتاجوں کی ضرورت ہے، اللہ محتاج نہیں ہے تو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اولاد کے لیے ایک گندے قسم کا پانی وغیرہ ہونا چاہیے، اللہ اس گندگی سے پاک ہے، ہر لحاظ سے اللہ پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سارے اللہ کے تابعدار ہیں۔ پہلے ہم بتا چکے، یہ انسان سجدے کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ درخت کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں، یہ فرشتے تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ساری کائنات اللہ ہی کے تسبیح کر رہی ہے۔ کل لہ قانتون، ہر تیسرا جواب، ہر چیز اللہ کے فرمان بردار اور تابعدار ہے۔ دیکھیے، اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ میرے تابعداری کرے، میری فرمان برداری کرے، میرے کاموں میں کام آ جائیں۔
تو کل لہ قانتون تیسرا جواب ہے، ساری چیزیں اللہ کی فرمان برداری میں چل رہی ہے، اللہ کے تابعداری میں چل رہی ہے، اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی تابعداری سے تو بڑھ کر ساری کائنات کے مخلوقات اللہ کے تابعدار ہے، تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے۔ اب چوتھا جواب، بدیع السماوات والارض، اللہ نے تو ایجاد کیا ہے آسمان اور زمینوں کو، سارے آسمانوں کو تہ بتہ اللہ نے کھڑا کیا، زمین کو بچونا اللہ نے بنایا، اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو اللہ نے رکھا، یہ سارے اللہ نے کیا۔ یہ بدیع کو سمجھو، بدیع السماوات، یہ بدیع بدعت سے سمجھ لو۔ بدیع کہتے ہیں ایسا چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے کوئی تصور نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی ماڈل نہ ہو، کوئی اس کا شکل نہ ہو، اس کو ایجاد کرنا۔ مثال یہ بلب ہے، اس کو جس نے ایجاد کیا ہے، پہلے جس نے ایجاد کیا کمال اس کا ہے، بعد میں کاپیاں بنتی رہی، اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس شخص کا ہے جس نے سب سے پہلے بلب کا طریقہ کار ایجاد کیا ہے، دیکھا کچھ نہیں تھا ایجاد کر دیا، بڑا کمال ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کہیں دیکھا نہیں تھا، نہ اللہ سے پہلے یہ چیزیں موجود تھی، تو اللہ نے بنا دی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات۔